السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا اور پھر کس طرح دعا مانگی جائے یہ سارا کچھ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ الفاتحہ صحیح شعور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے جو ایک دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس دعا کا جواب اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عطا فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور پھر اس کا جواب بھی عطا کیا۔ سورۃ الفاتحہ میں جب ہمیں دعا کی کہ ہمیں ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ وہی ہدایت ہے جسے تم مانگ رہے تھے۔ گویا سورۃ البقرہ سے شروع ہو کر پورا قرآن 113 صورتیں اس دعا کا جواب ہے جو ہم نے مانگی تھی۔ یہ پورا قرآن وہ ہدایت ہے جو ہم نے اللہ سے مانگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ البقرہ کا نام اور حقیقت کیا ہے۔ البقرہ کا لفظی معنی ہے گائے یا بیل۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پوری سورہ صرف گائے کی کہانی پر مشتمل ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کی صورتیں عنوانات یا موضوعات پر نہیں ہوتی بلکہ صرف نام ہوتے ہیں۔ نام رکھنے کا مقصد صرف پہچان ہوتا ہے، موضوع یا مواد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام اشرف رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف ہے، یا اگر کسی کا نام اکرم ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزت اور تقوی اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، نام رکھنے سے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا نام بھی صرف پہچان کے لیے ہے، یہ اس کے مضامین کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سورۃ البقرہ کا ذکر اسی نام کے ساتھ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے یا اہل البقرہ، کہ یعنی اے سورہ البقرہ والوں، اس طرح بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے اور بھی بہت نام ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اور بھی نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ یہ ہیں: سنام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا اونچا حصہ۔ فسطاط القرآن کہا جاتا ہے، قرآن اس کا مطلب ہے قرآن کا خیمہ۔ اور ذروۃ القرآن یعنی بلند ترین حصہ۔ اور سبع طوال یعنی لمبی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے الزہروین، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو، کہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اس سورہ کے زمانہ نزول کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورت کا جتنا حصہ پہلے پارے میں بیان ہوا ہے، مضامین کے اعتبار سے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ شروع سے 29 آیت تک ہے، دوسرا حصہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 124 تک، تیسرا حصہ آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 141 یعنی پہلے پارے کے آخر تک۔ پہلے حصے میں صراط المستقیم پر چلنے والوں کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: مومنین، کافرین، منافقین، اور ان کی صفات اور انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔
بلا شبہ کافروں کے لیے برابر ہے، آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کافر وہ ہیں جو حق کو سنتے اور دیکھ لینے کے بعد بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے، حق کا راستہ اندر جا ہی نہیں رہا، لہٰذا وہ کیوں کر ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے بھی، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ منافق دراصل مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، انہیں حق یا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں، انہیں جہاں بھی اپنا مفاد پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ وہاں چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت 145 ہے۔ یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ انسانوں کی اس تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کو مومنین والی صفات اپنانا ہوگی اور کافروں اور منافقوں کی کرتوتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور شرک سے منع فرمایا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، سو اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کیونکہ کفار قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، بس ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی مدد چاہو لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ پھر چیلنج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی بھی نہیں کر سکے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کون کون بنے گا، انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور ان کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جا چکے تھے،
ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں یعنی جوڑے ازواج بھی ہیں اور ہوں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب قرآن سے مسلمانوں اور کافروں کا رویہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید تو ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، کچھ اسی سے گمراہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تک کسی چیز کی تمثیلیں بیان کرے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود کی عقلی دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کا مقصد دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ انسان کی زندگی کا آغاز بھی اسی سورہ سے ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا، بیان کیا گیا۔ انسان سے پہلے زمین کی حکومت جنوں کے پاس تھی۔ جب انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کی حکومت چھین کر انسان کو خلیفۃ الارض بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کے سردار ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اپنے تکبر اور انسان کے مقام و مرتبہ سے حسد کے سبب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تربیت کے لیے چند دن کے لیے جنت میں رکھا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا۔ آدم علیہ السلام پہلی غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا اور اس کے مطابق معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، پھر ان کے اصل ٹھکانے یعنی زمین پر بھیج دیا۔ آج بھی شیطان کے بہکانے کا انداز یہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، سب حلال ہیں، چند حرام قرار دی گئیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے نصیحت کی اور فرمایا
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حلال چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور حرام کردہ چیزیں اسی لیے حرام قرار دی گئی ہیں کہ وہ انسان کے لیے باعث نقصان ہیں، لہٰذا ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاریخ انسانی میں اب بنی اسرائیل کی حیثیت دیکھ لیتے ہیں اور ان کے تمام واقعات، ان کی چارٹ شیٹ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ ایک فضیلت ان کو دی اور اس کے بعد وہ فضیلت لے لی گئی، یہ سارا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے اور وقت میں ایک قوم کو ممتاز کیا اور عملاً اسے خلافت عطا کی۔ جب وہ دین کا رستہ چھوڑ دیتی تب اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر کے یہ منصب اگلی قوم کے سپرد کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ پہلے آپ کے بڑے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا کیا گیا، انہیں نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، لیکن جب انہوں نے فرما برداری کی بجائے نافرمانیوں کی حد کر دی تب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرما دیا۔ پہلے پارے کے آخر تک یہی رودات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے پناہ انعامات کی بارشیں کی، انہیں بے شمار مادی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور انبیاء کے ساتھ دشمنی اور عداوت والا رویہ اختیار کیا گیا۔ ان کو درست راستے پر چلانے کے لیے کئی طرح کے آسمانی اور زمینی عذاب نازل کیے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بے شمار انعامات اور جواب میں ان کی طرف سے ہمیشہ سرکشی اور نافرمانی ہی دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم حکمران سے انہیں نجات عطا فرمائی اور انہیں تورات جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، سو اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری طرف تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہیں سزا کے طور پر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو قتل ہو جائے گا اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سنجیدہ اور سمجھدار لوگ اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور انہیں گواہ بنایا، تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے نہ آ جائے، جہرتاً، یعنی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس توہین امیز مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی گئی۔ اس عظیم واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت میں انہیں بغیر کسی محنت کے من و سلوہ یعنی میٹھا نمکین کھانا عطا فرمایا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کر دال اور پیاز اور گیہوں اور ککڑی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ بھی ان کا پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کے دن خاص عبادت کرنے کا حکم دیا جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن عبادت کرنے سے انکار کر دیا اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا وہ بھی توڑ دیا اور اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ہفتے کے دن عبادت کریں، مچھلیوں کا شکار نہ کریں کیونکہ وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کر دیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا لیے، ہفتے کا دن دریا کا پانی اپنے تالابوں کی طرف کر دیتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی تو پیچھے سے اسے بند کر دیتے، اور اتوار کی صبح تالابوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یعنی انہوں نے ہیلا کے ذریعے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج ہمارے بہت سے لوگ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہود کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گائے والا مشہور واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام البقرہ ہے۔ تاریخی کتب میں اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا اور اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کے نوجوان بھتیجے نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا مال بھی میرے قبضے میں آ جائے گا، بیٹی بھی تابع ہو جائے گی اور وہ اس سے شادی بھی کر لے گا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان نے اسے مزید مال کمانے کا طریقہ بتایا تو اس نے رات کو چچا کی لاش کو اٹھایا اور اپنے مخالف قبیلے کے علاقے میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے شور مچایا، لامحالہ لاش مخالف قبیلے کے علاقے سے ملی تو اس نے جلدی سے ان پر الزام لگا دیا اور دیت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بے گناہی کا واویلا کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آرزو کی کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہ اور دلیل نہیں تھی، اور اگر اللہ وحی کے ذریعے حقیقت بتا دیتے تو مدعی قبیلے نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پر جانبداری کا الزام لگا دینا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے معجزانہ طور پر اس کا فیصلہ کرنے اور حقیقت کھولنے کا مسئلہ سامنے لائے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کا مقصد ان کا عقیدہ آخرت درست کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مسائل کے معاملے میں ہنسی مذاق کرنا جاہل لوگوں کا کام ہے۔ دین کو ہمیشہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور حقیقت ظاہر کرنے کا یہی طریقہ ہے تو وہ اتنی پریشانی کے باوجود اپنی عادت بد سے باز نہ آئے اور کہنے لگے وہ کوئی عام گائے تو ہو نہیں سکتی، لازمی کوئی خاص گائے ہوگی، اس لیے اس کی عمر بتا دیں، اس کا رنگ بتا دیں، اس کی اور کوئی نشانیاں بتا دیں۔ جب سارا کچھ بتا دیا گیا تب مجبور ہو کر انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کی حامی بھری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ قریب نہ تھے کہ اسے ذبح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پابندی ان پر نہیں لگائی تھی، اس لیے وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، لیکن اگر ان کے مطلب کا مسئلہ ہو، اس کا حل نکل آئے تو وہ مان لیتے ہیں اور اگر نہ نکلے تو وہ نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اسلام کا جو بھی حکم جس انداز سے بھی ہو ہمیں فوراً مان لینا چاہیے۔ جب گائے ذبح کی اور اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مارا اس کے جسم کے ساتھ، تو انہوں نے خود اس جو مقتول تھا اس نے خود بول کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ دین کے معاملے میں ان کے دل نرم ہو جاتے اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ اطاعت کرنے لگتے، مگر ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔
یہودی علماء اپنے مزاج اور مفاد کے مطابق مسائل گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتانے لگے اور ان کے مسائل کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت وصول کریں، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء بھی بہت سے ہیں جو یہی کام سر انجام دے رہے ہیں، محض مال کمانے کے لیے غلط مسائل بتاتے ہیں اور غلط فتوے دیتے ہیں۔ یہودی علماء نے لوگوں کو خوش کرنے انہیں اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے غلط عقائد لوگوں میں پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں ہمیں آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس دعوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں، اللہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں اصول چلتے ہیں کہ جو بھی شخص غلط کرے گا اسے ضرور سزا ملے گی، اور جو نیکی کرے گا تو اسے اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، بلکہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی جنت خواہشات پر نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے اصولوں پر چلنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ موت کا خوف اور آخرت سے کراہت جو لوگ رکھتے ہیں، حکومت اور امامت کے لیے شجاعت اور جرات مندی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی بلکہ اپنی حکومت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہود دنیا میں سب سے زیادہ بزدل تھے، اس لیے ہر بادشاہ انہیں آسان ہدف سمجھ کر حملہ آور ہوتا رہا اور یہ مقابلہ کرنے کی بجائے ہمیشہ بھاگ کر جان بچاتے۔ لہٰذا ایسے لوگ اللہ کے دین کی کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، اسی لیے انہیں دین کی حفاظت اور اشاعت کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال ان کو عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دنیا کی محبت اور موت سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے تو تم سیلاب کے اوپر تنکوں کی طرح بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے اور دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نسلی تعصب کا شاخسانہ تھا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود تسلیم نہیں کیا کہ وہ ہماری نسل سے نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا جاتا
کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہود کا شیوا کیا تھا کہ وہ جادو سیکھتے اور اس کے ذریعے لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے تھے، حالانکہ جادو سیکھنا اور کرنا کفر ہے، وہ اس کے مرتکب تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تم کفر نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی۔ یہود و نصارہ اللہ کے باغی ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی، اگر ہم کوشش کریں گے تو وہ تو ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اب ہم یہاں شان ابراہیم اور اسماعیل دیکھ لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شان اور خدمات کا تذکرہ کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا علیہ السلام اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہو اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس کا مقصد کہ جن کی اولاد کو خلافت ارضی عطا کی گئی ہے، پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے بلکہ وہی ہے جس کی وصیت تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ
یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن لیا تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اصل کیا ہے؟ توحید۔ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی دینی تربیت کرنی ہے اور انہیں توحید پر قائم رہنے کی تلقین کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا فائدہ ملے گا۔ اب سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، اور یہود و نصارہ کہتے تھے ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم جو بھی کریں گے جنت پکی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص سے اس کے ذاتی اعمال کا حساب ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس بنیاد پر نہیں چھوٹے گا کہ اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا یا ولی اللہ تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل نے دین اور اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی روش کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا انہیں منصب امامت سے معزول کیا گیا، اور اب یہ منصب امامت آل ابراہیم کی دوسری شاخ آل اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امامت کے سپرد کر دی گئی۔ اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی امت غالب رہے گی۔ اب کوئی نیا نبی یا نئی امت نہیں آئے گی، اور کوئی گروہ دین کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس جگہ دوسرا گروہ پیدا فرما دے گا جو دین کی خدمت کرے گا، مگر امت یہی رہے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اصول ہے جو کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے دین جو ہے وہ اپنی نسلوں تک پہنچانے والے بن جائیں اور پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔